کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی 9 سالہ بچی سے نکاح کیا؟ اسلام کے دشمن اسی نقطے پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس نکاح کی اصل حکمت کیا تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اسلام میں کتنا بلند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچئے ایک ایسی لڑکی جو بچپن سے ہی نبوت کے سائے میں پروان چڑھی، جس کا دل عشق رسول اور علم سے بھرا ہوا تھا، جس کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں دین، سچائی اور قربانی سکھاتا ہے۔ وہ خوش نصیب عورت جس کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانسیں لی اور جس کے حجرے کو زمین کا سب سے مقدس مقام بنا دیا گیا۔ جی ہاں، وہی ہستی جنہیں ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے ان کی عظمت بری زندگی کی روشنی میں اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش نبوت کے ابتدائی سالوں میں ہوئی۔ آپ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے قریب تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح معمولی واقعہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز لا رہا ہے۔ جب میں نے کھولا تو وہ عائشہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ کا انتخاب خود اللہ تعالی کی طرف سے ہوا۔ نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 یا 7 سال تھی، جبکہ رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ رخصتی شوال کے مہینے میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش اور اللہ کے حکم سے انجام پایا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی والدہ ام رومان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے کر گئیں تو انہوں نے انہیں انصاری عورتوں کے حوالے کیا، جنہوں نے انہیں تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ وہ لمحہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ نکاح کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے ساتھ متصل حجرے میں رہنے لگی۔ یہ حجرہ بہت سادہ اور چھوٹا تھا، مگر اس کی عظمت دنیا پر کسی محل سے کم نہ تھی۔ یہی حجرہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور جہاں ان کا جسد مبارک دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال کا وقت گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان 9 برسوں میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین، قرآن، سنت، اخلاق اور محبت کے انمول خزانے حاصل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک بار صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ صحابہ نے کہا، اور مردوں میں؟ تو آپ نے فرمایا، اس کے والد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق میں محبت، شفقت اور علم کا حسین امتزاج تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ذہین، فہم و فراست والی اور علم میں گہری بصیرت رکھنے والی خاتون تھی۔ آپ سے 2000 سے زیادہ احادیث مروی ہے۔ فقہی مسائل، طہارت، نماز، روزہ، حج اور خواتین کے مسائل میں آپ کی رائے کو صحابہ کرام بھی ترجیح دیتے تھے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم جب بھی کسی بات کو سمجھ نہ پاتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے اور ان کے پاس اس کا علم ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راتوں کو قیام کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتی تھی۔ ان کی زندگی سادگی اور قناعت سے بری ہوئی تھی۔ وہ نہ دنیا کی آسائشوں میں مگن ہوئی، نہ کبھی دین کی تعلیم سے غفلت برتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کئی مرتبہ طہارت اور جنابت کے مسائل پر سوالات کیے گئے۔ آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں ہوتے اور بغیر غسل کے سوتے، پھر فجر سے پہلے غسل کرتے۔ ایک بار آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کے بعد سونے سے پہلے غسل نہیں کرتے تھے۔ جب مؤذن آتا تو آپ اٹھ کر غسل فرماتے اور مسجد میں چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی نہایت سادگی میں گزری۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں کوئی چیز نہ ہوتی مگر صبر اور توکل کا دامن نہ چھوڑتے۔ ایک دن ایک فقیر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا دیکھو کچھ ہے۔ وہ گئی، تلاش کیا، صرف ایک کھجور کی گٹلی ملی، وہی سوالی کو دے دی گئی۔ رات کو جب سوالی نے وہ گٹلی چبائی اس سے شہد نکلنے لگا۔ صبح وہ گٹلی سرخ یاقوت بن چکی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی تھی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 راتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارتے تھے۔ آپ فرماتے عائشہ تم مجھے دنیا کی سب سے محبوب چیز ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بہتان باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک وحی کا انتظار کیا۔ پھر سورہ نور کی آیت نازل ہوئی جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالی نے خود دی۔ یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جنہوں نے قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو محفوظ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی امت مسلمہ کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے۔ آپ کی احادیث، علم، فہم، تقوی اور طرز زندگی آج بھی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ان کی گود میں ہوا۔ آپ نے فرمایا میرے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر سر رکھ کر جان دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 57 ہجری میں ہوا۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ ان کا وصال اسلامی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ تھا۔ امت نے ایک عظیم عالمہ، فقیہ اور محبوب رسول کھو دی۔ یا اللہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پاکیزہ زندگی سے سبق لینے کی ہمت دے اور ہمیں بھی ویسا ہی اخلاص، علم، زاہد اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت نے متاثر کیا ہے تو اس علم کو آگے پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ و ناصر۔